السلام علیکم اسٹوڈنٹس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہمارا لیکچر نمبر 25 ہے ایوب خان کا دور، کہ ایوب خان نے اپنے دور میں کیا کردار ادا کیا اور کون سے اقدامات کیے۔ ایوب خان کا دور جو تھا وہ 1958 سے 1969 تک کا دور تھا۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا جب لگایا وہ ڈیٹ تھی 27 اکتوبر 1958 1958 میں۔ اب اس کی وجہ کیا تھی جس وجہ سے مارشل لا لگایا گیا؟ پہلا ٹاپک ہے سیاسی قیادت کا فقدان کمی۔ 14 اگست 1947 کو پاکستان کا قیام بر صغیر کے کروڑوں مسلمانوں کی تاریخ ساز جدوجہد اور مسلم رہنماؤں کی بے لوث کی قیادت کا نتیجہ تھا، مگر بدقسمتی سے قیام پاکستان کے ایک سال بعد ہی بانی پاکستان قائد اعظم وفات پا گئے اور 1951 میں قائد ملت لیاقت علی خان کو بھی شہید کر دیا گیا۔ اس طرح آزادی کے فوراً بعد ہی ملک قائد اعظم اور لیاقت علی خان جیسے محب وطن، مدبر اور دور اندیش رہنماؤں سے محروم ہو گیا۔ اس کے رخصت ہونے کے بعد پاکستان میں اہل سیاسی قیادت کا بحران پیدا ہو گیا کہ کوئی بھی ایسے سیاسی قیادت والا رہنما ہمیں نہیں مل سکا جو پاکستان کو آگے بڑھا سکے۔ اب ملک کی باغ دوڑ ایسے قائدین کے ہاتھوں میں آ گئی جو مطلوبہ قومی وحدت پیدا نہ کر سکی اور نہ ہی صوبائی، لسانی اور معاشی بحرانوں پر قابو پا سکی۔ انتخابات کا التوا کیا ہے؟ ڈیلے کرنا، کچھ عرصے کے لیے ملتوی کرنا۔ سیاسی بحران سے دور کرنے کا ایک اہم سبب انتخابات کا التوا تھا کہ انتخابات نہیں کرائے گئے تھے۔ ابتدا میں ملک میں عام انتخابات منعقد نہ ہوئے، صرف صوبوں میں باری باری انتخابات کروائے گئے۔ 1956 کا دستور منظور ہونے کے بعد بھی یہ توقع تھی کہ ایک سال کے اندر انتخابات ہو جائیں گے، لیکن 1957 میں متوقع انتخابات کو بھی ملتوی کر دیا گیا، 1959 تک 1959 تک۔ نوکرشاہی کا کردار، نوکرشاہی بیوروکریسی کا کردار، ملک میں جمہوریت کو ناکام کرنے میں بھی اس کا اہم کردار تھا۔ گورنر جنرل غلام محمد سکندر مرزا اور چودھری محمد علی کا تعلق بھی سول سروس سے تھا۔ مجموعی طور پر نوکرشاہی نے غیر ذمہ دارانہ رویے کا مظاہرہ کیا۔ حقیقت یہ تھی کہ سول سروس میں جو لوگ زیادہ بااثر تھے، زیادہ رعب رکھتے تھے، ان کے دلوں میں اقتدار کی ہوس، لالچ نے جنم لے لیا۔ اس صورتحال نے مارشل لا کا راستہ ہموار کیا، سیدھا کیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی، 14 اگست 1947 سے لے کر 7 اکتوبر 1958 تک پاکستان میں پارلیمانی نظام رائج رہا۔ کب تک رائج رہا؟ 7 اکتوبر 1958 تک۔ پہلے 11 برسوں میں یہ نظام مکمل طور پر ناکام ہو گیا۔ پارلیمانی نظام کی ناکامی کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ ان 11 برسوں میں 4 گورنر جنرلوں کے تحت 7 وزارتیں تشکیل دی گئیں۔ اس سیاسی عدم استحکام کے نتیجے میں ملک معاشی اور سیاسی بحران کا شکار ہوا۔ ان حالات سے مارشل لا کے نفاذ کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ دستور سازی میں مسلسل رکاوٹ، کہ آئین کو بنانے میں مسلسل کسی نہ کسی رکاوٹ کا سامنا تھا۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایک ہی وقت میں آزاد ہوئے۔ بھارت نے اپنا دستور 2.5 سال میں تیار کر لیا تھا، لیکن پاکستان کے سیاستدان اس مسئلے کو لٹکاتے رہے۔ آخرکار صورتحال ایسی پیدا ہو گئی کہ مارشل لا کا نفاذ کرنا ہو گیا کہ پاکستان میں کوئی بھی دستور آئین جو تھا وہ تشکیل نہیں پا رہا تھا۔ 1956 کا جو آئین ہوا تھا وہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکا تھا۔ اس لیے ان حالات کو دیکھتے ہوئے، معاشی سیاسی بحران کو دیکھتے ہوئے ایوب خان نے مارشل لا لگا دیا۔ اس کے بعد جو ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے اس لیکچر میں وہ ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام 1958 میں۔ بنیادی جمہوریتوں کا نظام کب تشکیل کیا گیا؟ 1959 میں۔ جنرل ایوب خان نے مارشل لا لگا کر ملک کا انتظام سنبھال لیا۔ کافی عرصے تک سیاست کو قریب سے دیکھتے رہے، لیکن بطور وزیر دفاع امور مملکت میں حصہ لیتے رہے۔ وہ بذات خود صدارتی نظام کے حامی تھے جس میں صدر کو وسیع اختیارات حاصل تھے۔ اسی احساس کے پیش نظر 1959 میں جنرل ایوب خان نے 4 سطحی بنیادی جمہوریتوں کا نظام لانے کا فیصلہ کیا۔ اب جو اس میں 4 پوائنٹ تھے وہ تھے یونین کونسل، تحصیل کونسل، ضلع کونسل اور ڈویژن کونسل شامل تھے۔ یہ 4 سطحی نظام جو تھا اس کو تشکیل دیا گیا۔ پہلا جو پوائنٹ تھا یونین کونسل، ٹاؤن کمیٹی۔ بڑے دیہی قصبات میں یونین کونسل اور چھوٹے قصبات میں ٹاؤن کمیٹی بنیادی جمہوریتوں کی پہلی منزل تھی، کہ دیہات میں اسے یونین کونسل کہا جاتا تھا اور شہروں میں اسے یونین ٹاؤن کمیٹی کہا جاتا تھا۔ ہر یونین کونسل متعدد دیہاتوں پر مشتمل تھی اور 5,000 سے لے کر 10,000 تک بنیاد آبادی کی نمائندگی کرتی تھی اور 1,000 افراد کی نمائندگی ایک رکن کرتا تھا۔
یونین کونسل کے نمائندے اپنا چیئرمین خود منتخب کرتے تھے۔ چھوٹے قصبوں میں ٹاؤن کمیٹی کے ارکان کا انتخاب کیا جاتا تھا۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ ہے تحصیل کونسل، تھانہ کونسل۔ بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی دوسری منزل جو ہے وہ تحصیل کونسل اور تھانہ کونسل کہلاتی ہے۔ مغربی پاکستان میں تحصیل کونسل کا چیئرمین تحصیلدار ہوتا ہے۔ تحصیل میں شامل تمام یونین کونسلوں کے چیئرمین تحصیل کونسل کے اراکین ہوتے ہیں۔ اس طرح مشرقی پاکستان میں ہر تھانہ کونسل تمام یونین کونسل اور قصبات کی ٹاؤن کمیٹیوں کے چیئرمین کی پر مشتمل ہوتی ہے اور اس کا چیئرمین سب ڈویژنل آفیسر کہلاتا ہے کہ مغربی پاکستان میں تحصیل کونسل، مشرقی پاکستان میں تھانہ کونسل۔ اب تحصیل کونسل کا چیئرمین تحصیلدار ہوتا ہے اور تھانہ کونسل کا چیئرمین ڈویژنل آفیسر کہلاتا ہے۔ ہر تھانہ اور تحصیل کونسل اپنی حدود میں واقع یونین کونسلوں کی سرگرمیوں کو بامقصد اور مضبوط بناتی ہیں۔ تھرڈ پوائنٹ ہے ضلع کونسل۔ ضلع کونسل بنیادی جمہوریتوں کے نظام کی تیسری اہم منزل ہے۔ یہ ضلع بھر کی یونین کونسلوں، ٹاؤن کمیٹیوں اور یونین کمیٹیوں کے منتخب چیئرمین، میونسپل کمیٹیوں کے چیئرمین اور کنٹونمنٹ بورڈوں کے نائب صدر اور سرکاری افسروں پر مشتمل تھی۔ ہر ضلع کونسل کے نصف اراکین نامزد کردہ ہوتے تھے۔ ضلع کا ڈپٹی کمشنر یا کلکٹر ضلع کونسل کا چیئرمین ہوتا تھا۔ 4 پوائنٹ ہے آپ کا ڈویژنل کونسل۔ ڈویژن کونسل بنیادی جمہوریت کے نظام کی آخری منزل تھی۔ ہر ڈویژنل کونسل سرکاری اور منتخب اراکین پر مشتمل ہوتی ہے۔ ڈسٹرکٹ کونسلوں کے چیئرمین بلحاظ عہدہ ڈویژنل کونسل کے رکن ہوتے ہیں۔ ڈویژن کے تلیے ترقیاتی اسکیمیں مرتب کرتی ہے اور حکومت کی جاری کردہ ہدایات پر عمل درآمد کرواتی ہے۔ لاسٹ پوائنٹ ہے بنیادی جمہوریتوں کا نظام کی افادیت کی، اس کی اہمیت کیا ہے۔ اس نظام کا مقصد عوامی سطح پر لوگوں کے مسائل حل کرنا تھا۔ اس نظام میں گاؤں اور محلے کی سطح پر عوامی نمائندوں کا انتخاب کیا جاتا تھا اور مسائل بخوبی آگاہ ہوتے تھے اپنے علاقے کے اور عوام کو جواب دہ ہوتے تھے۔ اس نظام کے قیام سے لوگوں کے بنیادی مسائل کی طرف توجہ دی گئی اور ان کے سماجی اور فلاحی بہبود کے لیے منصوبے بنائے گئے۔ جنرل ایوب خان نے بنیادی جمہوریتوں کے نظام کا حکم نامہ 26 اکتوبر 1959 کو جاری کیا، جس کے نتیجے میں دسمبر 1959 اور جنوری 1960 میں ملک میں انتخابات ہوئے، جن میں 80,000 نمائندوں کو منتخب کیا گیا۔ فروری 1960 میں ان نمائندوں نے جنرل ایوب خان پر اعتماد کا اظہار کیا۔ اس طرح 17 فروری 1960 کو جنرل ایوب خان نے صدر پاکستان کی حیثیت سے حلف اٹھایا۔ یہ آپ کا لیکچر نمبر 25 ہے، اسے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس میں سے آپ کے MCQs اور شارٹ کوشچن کا ٹیسٹ لیا جا سکتا ہے، اس لیے اپنی سے اچھی طرح یاد کیجیے گا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔